سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیکچر نمبر 126 آج ہم بیان کریں گے، اور میرے معونہ کا جو واقعہ ہے یہ بھی بڑا دردناک واقعہ ہے۔ آج ہم اس کا بیان جو ہے وہ کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ہاں، پیچھے ایک صحابی کا ذکر رہ گیا تھا، وہ ہم کرتے چلے جائیں کہ حادثہ رجی میں خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک شہادت کا واقعہ ہم نے بیان کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ نا یہ دوسرے ایک اور صحابی تھے جو قید ہوئے ہیں۔ ان کا نام مبارک ہے زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ امیہ بن خلف کے قاتل کے طور پر نامزد ہوئے، اس لیے جو ہے نا انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور قید کر دیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ حرمت والے مہینے بیتے تو پھر ہم ان کو قتل کریں۔ تو مشرکین مکہ جو ہے وہ حرمت والے مہینوں کا خیال جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اب زید رضی اللہ تعالی عنہ قید میں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے، رات کو پابندی سے تہجد پڑھتے اور دن کو روزہ رکھتے، اور مشرکین کا جو ذبیحہ ہے نا وہ بالکل نہیں کھاتے تھے۔ تو جب صفوان بن امیہ ان کی قید میں تھے نا، ان کو پتہ چلا تو ان کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ ہمارا قیدی بھوکا رہے گا۔ تو اس نے زید رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ کیا کھاتے ہیں؟ انہوں نے صاف بتا دیا کہ میں غیر اللہ کا ذبیحہ نہیں کھاتا، اور ہاں میں دودھ پی لیتا ہوں کیونکہ وہ تو غیر اللہ پر نہیں نہ چڑھا ہوتا، اور اس سے وہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو صفوان بن امیہ نے حکم دیا کہ افطاری کے وقت ان کی خدمت میں دودھ کا بڑا پیالہ پیش کیا جائے۔ تو پھر افطاری کے ٹائم وہ دودھ نوش فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ انہیں پتہ تھا مجھے شہید کر دیا جائے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، تہجد پڑھتے اور روزہ رکھتے نفلی۔ پھر حسب معمول ایک ہی دن مقرر ہوا تھا ان کی شہادت کا، اور خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ایک دن ہی مقرر تھا۔ ہوا یہ کہ جب وہ دن آیا تو صفوان نے نا زید رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کی ذمہ داری اپنے غلام نسطاس، اس کا نام تھا، اس کو سونپ رکھی تھی۔ تو وہ ان کو لے کر ان کی مقرر جگہ ادھر ہی تنعیم پر پہنچا۔ ادھر پھر انہوں نے بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی تو انہیں اجازت دے دی گئی۔ انہوں نے نہایت ہی پروقار انداز میں خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح انہوں نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر قریش نے ان کو ترغیب دی کہ اگر تم ہمارا دین قبول کر لو اور نبی علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دو تو ہم جو ہے تمہیں چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے بڑی حقارت سے اس کو ٹھکرا دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، میں اپنے دین سے ہرگز علیحدگی اختیار نہیں کروں گا۔ تو ادھر نا ابو سفیان بھی تھا، تو اس نے نا یہ بات کہی زید کو پھسلانے کے لیے کہ زید، تمہیں میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قبضے میں ہوتے، ہم ان کو توبہ نعوذ باللہ قتل کر دیتے اور تم آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے؟ ابو سفیان یہ پوچھ کر ان کی ایمانی حالت اور استقامت کا امتحان جو ہے وہ لینا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا
کہ یہ نا موت کے وقت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں موجود ہوں وہاں انہیں ایک کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ یہ جواب سن کر ابو سفیان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اتنے بھی نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والے ہوتے ہیں کہ میری جان چلی جائے لیکن نبی علیہ السلام کو کانٹا نہ چھوڑے۔ اور بہرحال پھر نہ یہ ان کا غلام نستاس آگے بڑھا اور انہیں شہید کر دیا، اور بعد میں نا انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ نستاس یعنی کہ جس نے یہ شہید کیا تھا نا زید بن دسنا، انہوں نے بعد میں اسلام کو قبول کر لیا، اور جب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو بات ادھر ختم ہو جاتی۔ اب بھائیو اب آتے ہیں بیر معونہ کا، جس میں 70 قاری شہید ہو گئے، سازش ہوئی تھی، اور آج ہم ان کا واقعہ جو ہے وہ بیان کریں۔ یہ نا بیر معونہ کا حادثہ بھی اس غزوہ احد کے بعد 5 ماہ بعد صفر 4 ہجری میں پیش آئے، اور اکثر جو ہے نا سیرت نگار کہتے ہیں ایک ہی مہینے میں پیش آیا دونوں واقعے۔ کون سا؟ وہ رجی والا حادثہ بھی، خبیب والا، اور یہ بھی۔ ہاں اس میں اختلاف ہے کہ پہلے کون سا آیا اور بعد میں کون سا آیا، تو بہرحال وہ پہلے کو وہ ہے کہ حادثہ رجی پیش آیا، اور دوسرا یہ بیر معونہ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اب ان کے سبب کیا بنا؟ اصل میں زکوان اور اسیہ یہ قبیلے تھے، اور نبی علیہ السلام کے دشمنی ان کے دلوں میں بڑھی ہوئی تھی۔ ان کو پتا چلا کہ نبی علیہ السلام جو ہے نا اپنے وفد روانہ کرتے ہیں تبلیغ کے لیے صحابہ اکرام کے، تو انہوں نے پھر سازش تیار کی۔ چنانچہ وہ مسلمانوں کے بیت میں وہ مدینہ آئے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہیں کہا کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور پیچھے ہمارا قبیلہ بھی مسلمان ہونے کو تیار ہے، تو آپ آدمی بھیج دیں جو ہمیں قرآن اور سنت کی تعلیم دے۔ تو یہ نا ایک دوسرا سبب بھی بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بنو عامر بن ساسا کا سردار، اس کا نام عامر بن مالک تھا، وہ مدینہ منورہ پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ نا نیزوں سے کھیلنے والے کے لقب سے مشہور تھا، یعنی کہ یہ اتنا ماہر تھا نیزہ بازی میں کہ گویا کہ اس کا لقب بھی پڑ گیا تھا کہ یہ نیزوں سے کھیل۔ اس نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بطور تحفہ 2 گھوڑے اور 2 اونٹ پیش کیے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتا، اور یاد رکھیے یہ کلی قاعدہ نہیں ہے، آپ نے مشرک کا ہدیہ قبول کیا بھی ہے، یعنی کہ موقع کی مناسبت سے دیکھا جائے گا، اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارا یہ تحفہ جو ہے قبول نہیں کرنا، کیوں؟ تم مشرک ہو۔ تو پھر آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام تو قبول نہ کیا، لیکن اس نے کہا کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ جو ہے آپ کے لشکر کوئی بندہ ادھر آئے تو وہ میری پناہ میں ہوگا، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو آپ اس طرح کریں کہ اپنے صحابہ کرام کی ایک جماعت نجد والوں کی طرف روانہ کر دے، وہ ہمیں دین کی جو ہے وہ تبلیغ کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نجد والوں سے جو ہے نا خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ یہ بات سن کر عامر جس کی کنیت ابو بڑا تھی فوراً بول اٹھا، کہنے لگا آپ خوف نہ کھائیں، میں انہیں پناہ دیتا ہوں، اور
جب میں کسی کو پناہ دے دیتا ہوں تو نجد والوں میں سے کسی کی جرات نہیں کہ وہ میری پناہ جو ہے وہ واپس لے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے جو ہے نا رضامندی ظاہر کر دی، اور یہ جو ہے نا بیر معونہ میں جو جماعت روانہ ہوئی یہ 70 صحابہ انصاری ان پر مشتمل تھی۔ تو بعد نے 40 بھی لکھی ہے، لیکن صحیح بات یہ کہ 70 تھی۔ اور بیر معونہ میں روانہ ہونے والے سب صحابہ نوجوان تھے، یعنی کہ بڑے اچھے اوصاف والے تھے، قرآن کے وہ قاری تھے، اور رات کو وہ تہجد پڑھتے تھے، اور مسجد کے لیے پانی لا کر نہ رکھتے تھے تاکہ کوئی پانی پینا چاہے، وضو کرنا چاہے تو وضو بھی کرے۔ اتنے یہ بہترین لوگ تھے۔ اور پھر لکڑیاں کاٹتے اور پھر اس کو بیچ کر اپنا پیٹ پالتے اور قرآن مجید سیکھتے، قرآن مجید سکھاتے، ان کا یہی مشغلہ تھا۔ اور پھر جب یہ لکڑیاں کاٹ کر لاتے تو پہلے نبی علیہ السلام کے گھروں میں جو ہے نا وہ کچھ لکڑیاں پہنچاتے بطور ہدیہ تحفہ، پھر وہ جا کر نہ وہ لکڑیاں بیچ دیتے تھے بازار۔ یہ ان کا ایک دن کا نہیں کئی دنوں کا ان کا جو ہے یہ معمول تھا، کہ معمول کیا تھا کہ وہ یہی کام کرتے تھے کہ تہجد پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید سیکھنا، صبح کو محنت کرنا، نبی علیہ السلام کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر ان کو بطور ہدیہ دینا، اور یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ اور جب یہ 70 صحابہ روانہ ہونے لگے تو نبی علیہ السلام نے منذر بن عمر کو ان کا امیر جو ہے وہ مقرر فرمایا، یعنی کہ یہ 70 ہیں تو ان کے امیر منذر بن عمر ہیں۔ تو یہ تو ہر وقت شہادت کی تمنا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ تو شہادت کے عاشق ہیں، یعنی کہ ہر وقت ہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ جب یہ روانہ ہونے لگے تو نبی علیہ السلام نے نا صحابہ کرام کی ایک جماعت کو عامر بن طفیل، یہ جو ہے نا بھتیجا بانجا تھا، یہ جو پیچھے جس نے پناہ دی تھی نا، جس نے پناہ کی بات کی تھی کہ آپ کے اگر وہ ہمارے پاس آئیں گے لشکر تو ہم اس کو پناہ دیں گے، تو یہ اس کا بانجا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کو اس سے خطرہ تھا کہ وہ نقصان پہنچائے گا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ چکا تھا، اس کا بانجا عامر بن طفیل، اور اس کا خیال یہ تھا کہ میں جو ہے نا نبی علیہ السلام اپنی حکومت مجھے دے دی، ورنہ 1000 اونٹنیوں اور 1000 سرخ و زرد گھوڑوں کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس نے جب یہ بات کہی کہ دو باتیں ہیں، ابھی مجھے سرداری دے دیں، چلو ابھی نہیں دے دی، آپ کی وفات کے بعد خلیفہ مجھے بنائے، اگر وہ بھی نہیں بنانا تو میرے پاس 1000 اونٹ 1000 گھوڑے ہیں، اس کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے جب اس کی دھمکی سنی تو آپ نے اس کو حقارت سے ٹکرا دیا، مسترد کر دیا کہ تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ میرے بعد تم خلیفہ ہو۔ چنانچہ یہ جو ہے نا واپس لوٹ گیا، تو اس کا خواب چکنا چور ہو گیا کہ لو جی مجھے حکمران جو ہے وہ بنایا جائے۔ دوسری طرف جب یہ جماعت ابھی پہنچی نہیں تھی تو ابو بڑا عامر بن مالک صحابہ کرام کی جماعت سے پہلے ہی نجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر نجد والوں کو صحابہ کرام کی آمد کی خبر دی اور کہا کہ انہیں کوئی کچھ نہ کہے، میں نے ان کو پناہ دے رکھی ہے۔ اچھا، اب یہ اسلام کے مجاہد مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ انہوں نے رات کو جو ہے نا مسلسل اپنا سفر جاری رکھا اور بیر معونہ، بیر کہتے ہیں کنویں کو، یعنی کہ کنواں ایک کنواں تھا اس کو یہ کہتے ہیں، تو یہ کنواں بنو سلیم کی ملکیت تھا، تو اس کے پاس ڈیرا لگایا، خیمہ لگایا۔
اور انہوں نے اپنے جانور جو ہے چڑھنے کے لیے چھوڑ دیے، اور جانوروں کے چڑھنے کی نگرانی کے لیے دو صحابی، ایک حارث ایک عمر بن امیہ، ان کو کہا کہ جاؤ تم جا کر نا ادھر جہاں ہمارے جانوروں کی حفاظت کرو۔ چنانچہ یہ ادھر چارہ کھا رہے تھے جانور، تو اونٹ، تو یہ ان کی نگرانی کے لیے دو جو ہے نا ادھر چلے۔ اب جو ہے نا نبی علیہ السلام نے ایک خط دیا تھا ان 70 صحابہ کو کہ مجھے خطرہ ہے عامر بن طفیل سے، جس نے یہ بکواس کی تھی کہ مجھے خلیفہ بنا دے بعد میں۔ تو فرمایا کہ جا کر پہلے خط انہیں پہنچانا۔ یہ کام آسان نہیں تھا، مشرکین بد عہد ہوتا ہے، جان کا خطرہ تھا۔ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خط جو ہے نا عامر بن طفیل تک کون پہنچائے گا؟ چنانچہ حرام بن ملحان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا کہ میں نبی علیہ السلام کا یہ خط ان تک پہنچاؤں گا۔ چنانچہ یہ نا انس کے ماموں ہیں، یعنی کہ انس بن مالک ہے نا، یہ ان کے ماموں تھے۔ تو ان کو نبی علیہ السلام کا سفیر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، اور یہ آپ کا جو ہے نا نام مبارک لے کر روانہ ہوئے۔ اور حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے دو اور صحابہ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ ان میں سے ایک صحابی ٹانگ سے معذور بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اندر جاؤں گا نا، تو اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو تم نے دائیں بائیں نکل جانا اور اپنے ساتھیوں کو اس کی اطلاع دینی۔ تو چنانچہ وہ چل دیے۔ جب یہ ادھر پہنچے ہیں تو انہوں نے پتہ کروایا کہ جو ہے نا عامر بن طفیل کہاں ہے، تو انہیں پتہ چلا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس بیٹھا ہے محفل لگا کر۔ تو یہ ادھر چلے گئے اور جا کر عامر بن طفیل کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر جان کی امان دو تو میں تمہیں کچھ گفتگو کروں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تمہیں جان کی امان دی، عہد ہو گیا، تو تم کیا کہنا چاہتے؟ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا یہ خط جو ہے وہ ان کو دیا۔ تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھنے لگا تو اس میں لکھا تھا کہ اے میرے مونا والو، میں تمہارے پاس اللہ کے رسول کا سفیر بن کر آیا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ یعنی کہ عامر بن طفیل کو ایمان کی دعوت تھی۔ اب دیکھیں انہوں نے بات عہدی کی۔ اب وہ خط پڑھ رہا تھا تو نا اس نے نا ایک آدمی کو اشارہ کیا، عامر بن طفیل نے۔ وہ نا ابھی خط پڑھے ہی جا رہا تھا آپ کا پیغام، تو یہ پیچھے سے آیا، اس نے نیزہ مارا، تو جیسے ہی وہ نیزہ کا وار ہوا تو ان کا نیزہ ان کے جسم کے آر پار ہو گیا، اور جو ہے نا اس ظالم نے خط دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور ان کو شہید کر دیا، حرام رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ان سے نا خون کا، جب نیزہ مارا ہے نا تو خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ انہوں نے فوراً بہتا ہوا خون اپنے چہرے اور سر پر مل لیا، گویا وہ اپنے دل میں اسی بات کی تمنا لیے بیٹھے تھے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچے تو ان کے بدن سے خون کے قطرے بہ رہے تاکہ ان کے اجر و ثواب میں بہت زیادہ اضافہ ہو۔ اور پتہ ہے یہ شہید کے خون سے قیامت والے دن کستوری کی خوشبو ہے۔ تو ان کے ساتھ یہ ان کے تاریخی الفاظ نکلے ہیں جو بعد میں بڑے مشہور ہوئے۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی کہ شہید ہو رہے ہیں، خون کا فوارہ پھیل رہا ہے اور وہ کہہ رہے میں تو کامیاب ہوں۔ وہ بڑے انہوں نے بڑے اعتماد سے
اس بات کو کہا۔ اب حرام کا قاتل کون تھا؟ کہتے یہ عامر بن طفیل ہی بدبخت تھا، لیکن کہتے یہ بات پائے ثبوت کو نہیں پہنچی کہ عامر بن طفیل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حالت کفر بھی مرا ہے۔ ہاں، مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ انس سے پوچھا ابو طلحہ انصاری نے کہ تمہارا جو ماموں تھے حرام، ان کے قاتل کی کچھ خبر ہے؟ تو انہوں نے ساتھ ہی ان کے لیے بددعا بھی کر دی کہ اللہ اسے نمٹے، اسے کیا ہوا ہے؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم اب اس پر بددعا نہ کرو کیونکہ وہ مسلمان ہو، یعنی کہ حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل جو سفیر بن کر گئے ہیں بعد میں مسلمان ہو چکا ہے۔ اور عامر بن طفیل بڑا شر انگیز آدمی تھا، اس نے اسی پر بحث نہیں کی، اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ان کے پیچھے نا پورا ایک دستہ ہے، تو تم ایسا کرو۔ اس نے اپنے قبیلے بنو عامر کو مدد کے لیے پکارا۔ بنو عامر نے کہا نا جی نا، آپ کا جو ماموں ہے اس نے ان کو پناہ دی ہے مسلمانوں کو، تو ہم آپ کے ماموں کی پناہ نہیں توڑ سکتے۔ چنانچہ وہ نا امید ہو گیا، تو اس نے نا بنو سلیم کے قبائل اسیہ، ریل اور زکوان، یہ تین قبیلے والے، پھر سن لیں، ریل، زکوان اور اسیہ، ان کو مدد کے لیے پکارا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں، اور اس کو اپنا سربراہ مقرر کیا۔ تو یہ اب نا حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے نشان پر واپس لوٹے۔ انہیں امید تھی کہ پیچھے صحابہ موجود ہیں۔ ہوا ایسے ہی کہ جب یہ ادھر پہنچے ہیں تو دیکھا کہ صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں، 70 صحابہ تھے۔ صحابہ کرام کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، وہ تو تبلیغ کرنے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا، ان کی کافی تعداد زیادہ تھی، اور کہتے ہیں ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ مزید یہ کہ صحابہ کرام کوئی جنگ کے لیے تھوڑی آئے تھے، وہ تبلیغ کے لیے آ رہے تھے۔ تو نہایت خطرناک صورتحال پیش ہے۔ تو اس کے باوجود صحابہ کرام کے حوصلے پست نہیں ہوئے، انہوں نے مزید جو ہے نا حوصلوں کو بلند کرتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جو ہمارا اس سلام تیرے رسول کو پہنچا دے، یعنی کہ جو ہم سے ہو رہی ہے، ہم سے بیت رہی ہے جو، یا اللہ اس کی بات نبی علیہ السلام تک پہنچا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے پھر بیر معونہ والوں کا سلام آپ کو پہنچایا۔ تو آپ نے فرمایا ان پر بھی سلامتی ہو، اور صحابہ کرام نے پھر ڈٹ کر مقابلہ شروع ہو گیا۔ یہ 70 تھے، وہ کافی ان کی تعداد تھی، اور وہ کفار سے لڑتے اور انہیں قتل کرتے اور خود شہید ہوتے رہے، بالآخر سارے شہید ہو گئے۔ اور ایک سردار جو تھے نا منذر بن عمر اور کعب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے علاوہ سارے صحابہ شہید ہو گئے۔ تو منذر بن عمر تنہا رہ گئے، تو بزدل کافروں نے یہ خیال کیا کہ ان کا حوصلہ ٹوٹ چکا ہوگا اتنی لاشیں دیکھ کر، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں امان دے سکتے ہیں کہ بھی تم امن میں رہو۔ تو منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے تمہارے امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر تم کچھ کرنا ہے تو یوں کرو، تو جہاں پر حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، سفیر عامر بن طفیل نے، بدبخت نے انہیں شہید کیا، مجھے اس جگہ تک لے جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، وہ ان کو لے کر اس جگہ پر آئے واپس جہاں پر حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ سفیر تھے، اور سفیر کو قتل کرنا جرم تھا، لیکن یہ کافر وعدے کی پابندی تو کرتے نہیں۔ تو انہوں نے پھر ادھر پہنچا جب یہ، تو پھر لڑائی شروع ہو گئی، اور بالآخر یہ ادھر یہ انہوں نے شہادت نوش فرما گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ موت کو گلے لگانے کے لیے فوراً آگے بڑھے، یعنی کہ ان کا یہ جذبہ تھا کہ مجھے شہادت کی
موت جو ہے وہ ملی۔ عروہ بن سلط کو بھی امان دینے کی پیشکش ہوئی تھی، وہ کیوں؟ کیونکہ عروہ کا اور ان کا قبیلہ ایک تھا۔ انہوں نے کہا کیا یہ اچھی بات ہوگی کہ ہم اپنے ہی قبیلے اپنے ہی رشتہ دار کو قتل کریں؟ تو عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیرت ایمانی تھی، انہوں نے کہا کہ میرے سب ساتھی شہید ہو گئے تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ تو یہ کیا اچھی بات ہوگی کہ میرے سارے ساتھی شہید ہو جائے اور میں تمہاری پناہ امان طلب کر لوں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ چنانچہ نا انہوں نے کعب بن زید جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ زندہ یہ بچ گئے ہیں۔ تو وہ کیسے بچے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر جو ہے نا وہ چڑھ گئے تھے، بعض یہ کہتے ہیں کہ زید بن ثابت کعب بن زید جو تھے نا، کعب بن زید وہ کفار نے سمجھا شہید ہو گیا، حالانکہ وہ انتہائی زخمی ہوئے اور جان ان میں باقی تھی، تو وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر یہ ادھر سے اٹھے ہیں اور یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان کی حفاظت فرمائی اور وہ زندہ رہے، اور خندق کے موقع پر ان کو شہادت کی موت جو ہے وہ نصیب ہوئی ہے۔ اب ایک ہم نے کہا تھا دو صحابی تھے، عمر بن امیہ اور ان کے انصاری ساتھی تھے، تو بعض نے کہا کہ حارث تھے، تو نام کوئی بھی ہو، یعنی کہ وہ دو صحابی یاد ہے جو جن کو صحابہ کرام نے کہا تھا کہ ہمارے اونٹوں کی حفاظت کرو، تو یہ بچ گئے۔ انہوں نے نا دور سے دیکھا کہ پرندے جو ہے نا چکر لگا رہے ہیں، تو ان کا نا ماتھا ٹھنکا اور وہ چونک پڑے، کہنے کہ اللہ کی قسم یہ پرندے بلا وجہ ایسا نہیں کر رہے، ضرور کوئی خاص بات جو ہے وہ پیش آئی ہے۔ وہ صورتحال جاننے کے لیے آگے بڑھے اور ایک بلند جگہ پر چڑھ کر نظر دوڑائی تو کیا دیکھا کہ ان کے ساتھی جو ہے نا وہ خون میں لت پت پڑے ہیں، 70 کے 70، اور گھڑ سوار لشکر بھی وہی کھڑا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا صحابہ پر وہ اثر ہوا۔ انصاری صحابی نے عمر بن امیہ سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جائیں اور آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیں۔ انصاری نے کہا میں وہ جگہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا جہاں پر میرا سردار منذر شہید ہوا ہے، یعنی کہ میں بھی شہید ہو جاؤں گا، اب مجھے جینے کا کیا فائدہ؟ ایسے لوگ ہوتے تھے وفاداریاں کہ بھی اب میرا دوست میرا امیر شہید ہو گیا ہے، تو اب میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ تو انہوں نے موت کی کوئی پرواہ نہیں کی اور نہ انہوں نے کوئی دشمن کا خوف محسوس کیا۔ تو انصاری صاحب بھی یہ جو تھے نا عمر بن امیہ اور یہ دوسرے ہیں حارث، تو وہ لڑتے رہے اور دو کافروں کو انہوں نے نا واصل جہنم کر دیا۔ پھر کفار نے انہیں پکڑ کر قید کر لیا۔ کفار نے انصاری صحابی سے پوچھا کہ تم ہماری قید میں ہو اب، تو منذر اور حرام جو ہے نا وہ شہید ہو چکے ہیں، تو تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو پھر انہوں نے کہا ہم اس بات پر راضی ہیں، تو انہیں وہاں پہنچا دیا اور رہا کر دیا۔ تو انصاری صحابی نے دوبارہ ان سے لڑائی کی، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے نا میرے وہ دو جو ساتھی ہیں نا منظر اس تک پہنچا دو۔ یہ لے کر روانہ ہوئے ہیں، انہوں نے راستے میں پھر جنگ شروع کی، یعنی کہ ان کا ہتھیار چھین کر، تو لیکن وہ پھر تعداد میں زیادہ تھے، انجام کار نیزوں کے ذریعے نشانہ بنا کر یہ جو ہے نا یہ بھی شہید کر دیے۔ اب ایک صحابی رہ گئے عمر بن امیہ۔ عمر بن امیہ کو بھی کفار نے گرفتار کر لیا، لیکن لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی، کیونکہ انہوں نے تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا کہ میں مضر قبیلے سے ہوں۔ تو عامر بن طفیل بولا میری ماں نے ایک گردن آزاد کرنے کی نظر مانی تھی، میری ماں نے۔ عامر بن طفیل جو بھانجا ہے شرارتی، تو تم پھر نہ میں اپنی ماں کی نظر پوری کرتا ہوں، تمہیں آزاد کرتا ہوں، کیونکہ میری ماں نے نظر کیا مانی تھی؟ ایک غلام آزاد کروں گا۔
تو انہوں نے ان کی پیشانی کے بال تھوڑے سے کاٹ دیے۔ اب یہاں پر نا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا ہے۔ ایک اور صحابی ہیں عامر بن فہیرہ، یہ اولین مسلمانوں میں سے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خرید کر جو ہے نا وہ آزاد کیا تھا۔ ہجرت کے راہ میں بھی یہ نبی علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ تو یہ جب میرے معونہ کا حادثہ پیش آیا تو یہ شہید ہو گئے، اور اس وقت عامر بن فہیرہ کی عمر 40 سال تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا اعزاز بخشا کہ کافر بھی حیران رہ گئے۔ وہ کیا ہوا؟ یہ کہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد شہید ہو گئے، جسم پڑا ہوا ہے، تو ان کا جسم آسمان کی طرف پرواز کر گیا، اور یہ کافر سب دیکھ رہے تھے، اور اس کا نظارہ جبار ہی نے نہیں بلکہ یہ مشرکین کے دوسرے سردار بنو عامر کے غدار اور اس حادثے کے ذمہ دار عامر بن طفیل نے بھی دیکھا۔ وہ اس غیر معمولی واقعے سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا کہ بھی عامر بن فہیرہ کی لاش کوئی فرشتے اٹھا کر لے گئے۔ تو عامر بن فہیرہ نے نا عمر بن امیہ قید ہوئے تو عامر بن طفیل نے ان سے ایک مقتول صحابی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ کون ہے؟ عامر بن امیہ نے بتایا یہ عامر بن فہیرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس نے کہا میں نے انہیں شہید ہو جانے کے بعد دیکھا کہ انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، اور میں نے خود نگاہ اٹھا کر دیکھا کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے، پھر انہیں آہستہ آہستہ زمین پر رکھ دیا گیا۔ یعنی کہ فرشتوں نے پہلے ان کو اٹھایا ان کی لاش کو، پھر آہستہ 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 زمین پر رکھ دیا۔ کتنا بڑا احساس ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بعض جنازے بڑے ہلکے ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں نے اٹھا رکھے۔ تو یہ نا واقعہ آ رہا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ تم کس صحابی کو غائب پاتے ہو، کہ نہ تو وہ بھاگے ہیں نہ لاشوں میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میں غائب پاتا ہوں۔ تو عامر بن فہیرہ کو جب نیزہ مارا گیا تو یہ زندگی کے ان کے آخری لمحات میں ان کے پکیزہ زبان سے یہ عظیم و شان جو نا جملہ نکلا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی کہ شہید ہو رہے ہیں، شہید، اور کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہوں۔ یہ جذبہ ہوا کیسے؟ جبار تھے نا، ان کا بیان یہ ہے کہ مجھے اسلام کی کشش نے کیوں کھینچا، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں میں نے بیر معونہ کے دن عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دونوں کندھوں کے بیچ میں تا کر نیزہ مارا، اور نیزے کی انڈی ان کے سینے سے پار ہوتے ہوئے دیکھی۔ پھر ماہ بعد مجھے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم میں یہ کامیاب ہو گیا۔ یہ الفاظ کانوں سے اتر کر میرے دل سے ٹکرا گئے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے تو انہیں قتل کر دیا ہے، اور پھر میں اپنے نا اسی حالت میں شش و پنج کی حالت تھی، اور پھر سارا واقعہ ان سے جو ہے نا مانگ کر پوچھا کہ آپ میری مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو یعنی کہ اگر آپ ہماری مدد کریں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ جنت ملے گی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جو ہے نا جبار بن سلمی، جو کہ مسلمان بعد میں ہو گئے تھے۔ اور بڑا جی یہ بڑی بات ہے۔ بعض نے یہاں تک ہے کہ عامر بن فہیرہ کو جب نیزہ لگا ہے نا تو نور کی روشنی ان کے جسم سے نکلی، وہ ہے ایمان کا نور ایسا تھا۔ تو عامر بن فہیرہ کی تدفین، اس کے بارے میں روایات مختلف آئی ہیں۔ ان کی تدفین فرشتوں نے کی۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ عروہ بن زبیر کا کیا خیال ہے کہ یعلم خائنۃ
نہیں کرنا.